دنیا کے سب سے پاورفل کنٹریز کی بات کی جائے تو امریکہ، رشیا اور چائنا سب سے اوپر آتے ہیں۔ یہ تینوں ممالک نہ صرف ملٹری میں سب سے آگے ہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور اکانومی بھی دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل کنٹریز ہیں، لیکن پھر بھی امریکہ اور رشیا جیسے طاقتور ممالک افغانستان جیسے کمزور اور غریب ملک سے بار بار ہار چکے ہیں۔ آخر افغانستان میں ایسا کیا ہے جسے آج تک کوئی بھی طاقت ہرا نہیں پایا؟ ایسی کون سی چیز افغانستان میں موجود ہے جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ یہ ساری چیزیں آج کے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ We will not falter and we will not fail. It's time to bring our people back home. To end America's longest war. The U.S. will soon complete its withdrawal of forces from Afghanistan. Alarming images. Taliban fighters have flooded the capital. They're American-made weapons in the hands of Taliban fighters. دیکھیں، افغانستان اپنا سارا وقت دوسرے طاقتوں سے لڑنے میں گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ کرنے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے یعنی 522 BC میں پہلی بار پیرشین نے اس جگہ پر حملہ کیا، لیکن ان کا یہ قبضہ محض صرف 2 سالوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 330 BC میں الیگزینڈر دی گریٹ، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن وہ بھی 7 سالوں سے زیادہ اپنی حکومت کو برقرار نہیں رکھ پایا۔ اس کے علاوہ منگول، سکھ اور مغل سلطنتوں نے بھی اس جگہ پر الگ الگ وقتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سلطنتیں بھی پورا افغانستان پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ منگولوں نے یہاں پر صرف 2 سال حکومت کی، جبکہ سکھ اور مغل سلطنتیں ایک سال تک افغانستان میں اپنی سلطنت قائم رکھ پائے۔ اسی طرح بہت سے سلطنتوں نے افغانستان کو فتح کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن تاریخ گواہ ہے آج تک کوئی بھی سلطنت یا بادشاہ نہیں آیا جس نے ایک ہی ٹائم پہ پورے افغانستان پر قبضہ کیا ہو۔ جب برٹشر نے پہلی بار سب کانٹیننٹ پر حملہ کیا تو آج کے بنگلہ دیش سے لے کر میانمار، انڈیا اور پاکستان کا یہ سارا ایریا ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلا گیا۔ چونکہ یہ تمام ایریا برٹشر کے کنٹرول میں تھا، اس لیے انہوں نے افغانستان پر بھی حملہ کیا اور 3 بار افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن برٹشر کو تینوں مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ برٹشر کے ناکامی کے بعد 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور مسلسل 9 سالوں تک افغانستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد خود سوویت یونین ہی ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، جس وجہ سے سوویت یونین کو بھی مجبوراً افغانستان چھوڑنے پڑے۔ سوویت یونین کے چلے جانے کے بعد افغانستان پر کسی نے بھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن 2001 میں جب امریکہ میں 9/11 کا حملہ ہوا، اس کے بعد نہ صرف امریکہ بلکہ پورے نیٹو کنٹری جس میں برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ جیسے 13 طاقتور ممالک نے ایک ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا، جس میں ایک طرف پورے نیٹو کنٹریز کے آرمیز تھے تو دوسری طرف صرف اور صرف افغان طالبان، لیکن ان سب کے باوجود بھی افغانستان پر قبضہ نہیں کر پایا، بلکہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا، جس نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے $2 ٹریلین لگائے، لیکن پھر بھی جنگ ہار گئے اور مجبوراً 2021 میں انہیں افغانستان چھوڑنے کے لیے بھی افغان طالبان سے ڈیل کرنی پڑی۔ دیکھیں، افغانستان ایریا وائز پاکستان سے تھوڑا سا چھوٹا اور اس کی آبادی 40 ملین ہے، جو کہ صرف پاکستان کے کراچی شہر کی ٹوٹل پاپولیشن کا ڈبل بنتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود افغانستان اپنے سے 10 گنا پاورفل کنٹریز سے کیسے لڑتا رہا؟ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کا اپنے سے بڑے ممالک اور طاقتور سلطنتوں کے ساتھ مسلسل لڑنا اور ان کا مقابلہ کر کے یہاں سے بھگانا صرف اس کی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے پاسبل ہو پایا۔ افغانستان بیسیکلی کئی قبائل میں تقسیم ہے، جس میں ازبیک، تاجک اور پشتون شامل ہیں۔ اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو افغانستان بیسیکلی ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی افغانستان کے ساتھ کوئی بھی سمندر یا دریا نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے اگر افغانستان پر کسی نے حملہ کیا تو بھی اس پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چاروں طرف سے لاک ہے۔ اس لیے افغانستان پر حملہ کرنے سے پہلے اس کے ہمسایہ ممالک جیسے ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان یا چائنا جیسے ممالک سے پہلے مدد لینی پڑتی ہے، اور یہی اسٹریٹجی اپنایا تھا امریکہ نے جب 2001 میں 9/11 کا حملہ ہوا تو امریکہ نے افغانستان میں انٹر ہونے کے لیے پاکستان کا سہارا لیا تھا۔ دوسری مین وجہ افغانستان پر حملہ کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ آلموسٹ 75% افغانستان ان بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، اور افغانستان میں کم آبادی کی ایک وجہ ان پہاڑوں کا ہارش کنڈیشن بھی ہے۔ موسٹلی پورا افغانستان کو ہندوکش ماؤنٹین نے گھیرا ہوا ہے، جو بہت اونچی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خطرناک ہے۔ ان کو کراس کرنا اور یہاں پر سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور یہی اونچے پہاڑ افغانستان کے لیے نیچرل سیکیورٹی وال کی طرح کام کرتے ہیں، جسے کراس کرنا کسی بھی انویڈر کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یہاں کے مقامی لوگ آسانی سے ان پہاڑوں کو کراس کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ان پہاڑوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ یہی وجہ تھی 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا
تو افغان طالبان نے انہی پہاڑوں میں چھپ چھپ کر سوویت یونین کے آرمی پر حملہ کیا، اور اوپر ہونے کی وجہ سے طالبان آسانی سے اپنے دشمنوں کے ہر قدم پر نظر رکھ سکتے تھے۔ اس طرح ان پہاڑوں کی مدد سے افغان طالبان نے سوویت یونین کو مکمل طور پر بے بس کر کے افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح 2001 میں جب امریکہ اور اس کے 13 اتحادیوں کے 1,30,000 فوجی دستوں کو بائی ایئر افغانستان میں اتارا گیا، تو ان کے لیے ریگولر ایمونیشن سپلائی، ٹینک اور کھانے پینے کی چیزوں کو پاکستان کے خیبر پاس کے تھرو ہی افغانستان بھیجا جاتا تھا، چونکہ افغان طالبان کو یہ چیز بہت اچھی طرح پتا تھا کہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے لیے خیبر پاس کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے یہ لوگ ان بڑے بڑے پہاڑوں میں چھپ کر خیبر پاس سے آنے والے امریکن ٹرک اور ان کے ٹینک کو نشانہ بناتے تھے، اور کچھ طالبان تو بارڈر کراس کر کے پاکستان تک آتے تھے تاکہ یہ لوگ جان سکے کہ امریکہ ان ٹرکس میں کیا کیا لے کے افغانستان جا رہے ہیں، اور اسی حساب سے ان ٹینکس اور ٹرکس کو نشانہ بنایا جاتا تھا، جس وجہ سے آدھے سے زیادہ ہتھیار راستے میں ہی برباد ہوتے تھے۔ اسی لیے یہ بھی امریکن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ جتنے ہتھیار پاکستان کے راستے افغانستان بیچ رہے تھے، لیکن ان میں سے آدھا راستے میں ہی برباد ہو رہے تھے۔ اس لیے امریکہ نے طالبان کو ختم کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ اور بہت سے لوکل قبائلوں کا بھی ساتھ لیا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی امریکن طالبان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا۔ اگر ہم امریکہ کے ان 20 سالوں تک چلنے والے جنگ کا نچوڑ نکالیں تو امریکہ نے ان 20 سالوں کے عرصے میں 2 ٹریلین سے زیادہ اس جنگ کو جیتنے پر خرچ کیا، لیکن ان سب کے باوجود بھی امریکہ پورے افغانستان کا صرف اور صرف 15% حصے پر ہی کنٹرول پانے میں کامیاب رہا۔ باقی 85% ایریا پر پھر بھی افغان طالبان کا کنٹرول رہا، کیونکہ امریکہ پچھلے 20 سالوں سے طالبان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی امریکہ کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا، بلکہ الٹا امریکہ کو ہر سال بلین آف ڈالر نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے۔ اس لیے اس نے بھی افغانستان کو خیر بات کہنے پر اپنی بہتری سمجھی اور 2021 میں ہی اپنی پورے ٹروپس کو افغانستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ سب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ افغانستان کے یہ اونچے اونچے پہاڑ اور ان کے اندر بسے سیکریٹ غاروں کی وجہ سے کیسے افغان طالبان نے باہر سے آنے والے انویڈرز کو افغانستان پر قبضہ کرنے سے روکے رکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیرشین سے لے کر امریکہ تک کیوں یہ لوگ افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا ہے افغانستان کے پاس جس پر پوری دنیا کی نظر ہے؟ دیکھیں، یہ جو افغانستان ہے وہ کانٹیننٹ ایشیا کے سینٹر میں موجود ہے، جس وجہ سے اسے ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایشیا کا سینٹر ہونے کی وجہ سے افغانستان کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پورے ایشیا یعنی سینٹرل ایشین کنٹریز، ساؤتھ ایشین کنٹریز اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ افغانستان کے معاملات کا کنٹرول کسی نہ کسی کے پاس ہو، کیونکہ جو بھی ملک افغانستان کو کنٹرول کرے گا وہی اس ریجن میں سب سے زیادہ خاص مانا جائے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی پاور افغانستان کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کوئی دوسری طاقت طالبان کو فنڈنگ کر کے اس پاور کو کمزور کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بیسٹ ایگزامپل USSR کو ہی لے لیجئے۔ جب USSR افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسی ٹائم امریکہ نے طالبان کو سب سے زیادہ فنڈنگ کی، کیونکہ اسے نیکسٹ سپر پاور بننا تھا، جو کہ آگے جا کے دنیا کا سپر پاور بھی بن گیا۔ اب یہی مین وجہ ہے کہ پچھلے 2500 سالوں سے افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ساری جنگیں چل رہی ہیں۔